سرکار نے کیا فرمایا کہ جس پر مصیبتیں آ جائیں، زندگی تنگ ہو جائے، وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود غموں، فکروں اور مصیبتوں کا بہترین علاج ہے۔ فَإِنَّهَا تَكْشِفُ الْغُمُومَ وَالْحُمُومَ وَالْكُرُوبَ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بے شک درود پاک پڑھنا غموں، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، اور روزی میں اضافہ ہو جاتا ہے، روزیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، جو بھی جائز اور نیک حاجتیں ہوں وہ ساری حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک اس قدر مصیبتوں کا علاج ہے، اللہ تک پہنچنے کا سب سے آسان راستہ ہے۔ عبادتوں کی لذتوں کے حاصل کرنے کے لیے درود پاک کا ورد ایک تریاق کا درجہ رکھتا ہے۔ بیماریوں کا شاندار علاج ہے درود پاک۔ اپنے سینے کے زنگ کو صاف کرنے کا ایک زبردست طریقہ ہے درود پاک۔ ولایت کی منزلوں کو طے کرنے کا ایک شاندار وظیفہ ہے درود پاک۔ اپنی گفتگو میں اثر پیدا کرنے کے لیے ایک زبردست نسخہ ہے درود پاک پڑھنا۔ کیا بات، بہت اچھا۔ اپنی حاجتیں رب سے منوانے کے لیے ایک شاندار وسیلہ ہے درود پاک۔ جب اتنے بڑے فوائد ہیں درود پاک کے، تو ہم سنیوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ مولانا صاحب جسے خطبہ پڑھتے ہیں، اسی طرح اسی خطبے کا ایک حصہ ہے درود پاک جو وہ ایک رسم ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پہلے محفل درود ہوا کرتی تھی جس میں 100 200 بار لوگ درود پڑھتے تھے، 5 مصرے نعت کے پڑھے، پھر سارے لوگ مل کے درود پڑھتے تھے۔ مولود سعدی، مولود اکبر اور بھی بہت ساری کتابیں محفل میلاد کی ہیں۔ تو ہم لوگوں نے بچپن میں 45 سال پہلے دیکھا اپنے نانا کو ہر جمعرات کے دن محفل میلاد کرتے تھے، اور جتنے لوگ رہتے تھے سب کم سے کم 100 بار درود تو ضرور پڑھتے تھے۔ رب سلیم علی رسول اللہ، اس کو خوب پڑھتے تھے لوگ، یعنی محفل درود کہہ لیجیے اس کو۔ تو ابھی درود پاک کو لوگوں نے ایک رسم سمجھ لیا ہے کہ مولانا صاحب ہی پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ایک بار درود پڑھنے سے 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ سارے لوگ مل کر محبت سے، کوئی خاموش نہ رہے، عبادت سمجھ کر، اللہ کے حکم کی تعمیل سمجھ کر سارے لوگ مل کر درود پاک پڑھیں، بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر ہمارے بھائیوں کو شدید حاجت ہو تو وہ اگر جاتے ہیں تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن اگر خطابت سے بے رغبتی کی وجہ سے اگر جا رہے ہیں تو شکایت ہے۔ شکایت ہے کہ آپ نے دلکش بھائی، حبیب بھائی، یہ تمام فیضی برادران سے زبردست نعتیں آپ نے سماعت کی، لیکن آپ نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کر کے محفل سے آپ بھاگے نہیں۔ لیکن جب قرآن حدیث کی بات سنانے کی باری آتی ہے تو آپ اگر چلے جاتے ہیں، یہ ایک شکایت کی بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دینی مجلسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں ایک مجموعی گفتگو سے، چونکہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ تقریر ہوتی کیوں ہے، جلسہ جلوس کیوں منعقد ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے قرآن شریف کی ایک آیت میں آیا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ You are the best community، یعنی اے قوم مسلم تم بہترین گروہ ہو، تم بہترین جماعت ہو۔ اس دنیا میں مخلوق تو بے شمار ہے،
لیکن سب سے سپیریئر مخلوق یہ انسان ہے، سب سے سپیریئر۔ بعض نقطہ نظر سے یہ انسان کبھی کبھی فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر گناہ کی خواہش نہیں ہو، وہ اگر گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال ہے کہ گناہوں کی خواہش دل میں ہے، اس کے باوجود بندہ صبر کا پتھر رکھ کے گناہوں سے بچ رہا ہے، یہ کمال کی بات ہے۔ اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتوں میں شہوت نہیں ہے، عورتوں کی چاہت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نوری مخلوق ہے۔ اب اگر فرشتے کروڑوں سال سے حالت سجدہ میں، حالت قیام میں اگر ہیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے بچتے ہیں تو اس اینگل سے دیکھا جائے تو چونکہ گناہوں کی خواہش وہاں نہیں ہے، اس لیے اگر گناہوں سے بچا جا رہا ہے تو انسان کی نیکی کے مقابلے میں بہت بڑی بات نہیں ہے، چونکہ انسان کے سینے میں کھانے پینے کی خواہش ہے، انسان کو عورتوں کی چاہت ہے، انسان کو کپڑے کی چاہت ہے، انسان کو مکان کی چاہت ہے، لیکن اس چاہتوں کی موجودگی میں اگر یہ انسان سمپل رہتا ہے، خواہشات پہ کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اپنے غصے پر کنٹرول کر کے رکھتا ہے، اور پھر اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اپنی شرمگاہ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، تو پھر انسان کا یہ عمل فرشتوں کے لیے قابل رشک ہو جاتا ہے۔ چونکہ انسان میں گناہوں کی چاہت ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایک جوان اگر توبہ کرتا ہے کہ اب میں برائی نہیں کروں گا، نیک بنوں گا، 70 بوڑھوں کی توبہ سے اللہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا ایک جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ اس لیے خوش ہوتا ہے چونکہ بوڑھے کی خواہشات اب مٹ چکی ہیں، ان کے ہاتھ اور پاؤں میں راشا طاری ہے، ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹیڑھی ہو چکی ہے، کمر ان کی صاحب جھک چکی ہے، ان کے اعضاء جواب دے چکے ہیں، ان کی خواہشات مر چکی ہیں۔ وہ توبہ نہ کرے تو کیا کرے، وہ مسجد نہ جائے تو کیا کرے، لیکن وہ جوان جس کے سینے میں خوبصورت خواتین کو دیکھنے کی تمنا ہے، جن کے بدن میں شہوت کی آگ لگی ہے، جو 18 سے لے کے 30 سال کی عمر کے پیریڈ سے گزر رہا ہے، وہ جوان اگر نگاہوں کو نیچی رکھتا ہے، وہ جوان اگر اپنی شرمگاہوں کو کنٹرول میں رکھتا ہے، چونکہ آگ لگی ہے بدن میں شہوت کی، مگر اللہ کے ڈر سے، رسول پاک سے شرم کرتے ہوئے، اپنی خودداری اور غیرت کا خیال کرتے ہوئے، سماج میں ایک اچھا میسج دینے کے لیے اگر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے تو اللہ 70 بوڑھوں کی توبہ سے زیادہ اس جوان کی توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے، بہت خوب۔ اس لیے کمال ہے اس انسان کا جو انسان خواہشات کے جنگل میں رہنے کے باوجود وہ تہجد گزار ہو جائے، وہ اللہ والا ہو جائے، ان کی نگاہیں بچی رہیں۔ اس لیے بخاری شریف سے ایک حدیث میں آیا ہے، میں تمہیدی طور پر کچھ باتیں کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں تقریر پہ آتا ہوں اور میں ذرا موجودہ وقت کے اسلام دشمنوں کی خبر میں لیتا ہوں، مگر پہلے میری تمہید مکمل ہو جائے کہ میں بولنا کیا چاہتا ہوں، میں تقریر میں بولوں گا کیا، اسی کا آغاز میں نے کیا ہے، اس کو آپ توجہ سے سنیں گے۔ ایک بار ذرا سارے لوگ مل کے پڑھ لیں ایک بار کلمہ شریف، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بار بڑا بلند آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تمہید میری تھوڑی سی مکمل ہو جائے، اس کو میں مکمل کرنے کے لیے میں حدیث پاک پڑھ لیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، بخاری شریف کی حدیث میں آیا کہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، کوئی درخت نہیں رہے گا، کوئی مکان نہیں رہے گا، کوئی پہاڑ نہیں رہے گا، چونکہ زمین بالکل پرپٹ میدان ہو جائے گی، پہاڑوں کو اللہ رب العزت ختم کر دے گا، یہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑیں گے،
वैज्ञानिक कहते हैं कि कयामत के दिन पर विश्वास तो नहीं है, अलबत्ता ये है कि अगर दुनिया का सिस्टम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। जैसे सूरज के चलने का रास्ता, चांद के उगने का रास्ता, सूरज रोजाना पूरब से उगता है, जाड़े का मौसम अभी आ गया, अब सूरज इस तरफ से उगेगा, अभी पश्चिम में है, सूरज इस तरफ से उगेगा, और फिर गर्मी के मौसम में सूरज ज्यादा हिमालय के करीब रहता है। एक जगह से सूरज उगता नहीं है, 365 दिन सूरज अलग अलग जगहों से तुलू होता है। इसीलिए कहा गया है रब्बुल मशारिक़ वल मगारिब, यानी मशरिकों का रब, मगरिबों का रब। मशरिक तो एक है, पूरब तो एक है, पश्चिम तो एक है, उत्तर तो एक है, दक्षिण एक है, लेकिन कई पूरब क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मशरिक का मतलब सूरज के उगने की जगह। अब उगने की जगह मुख्तलिफ है, इसीलिए उसको मशारिक यानी प्लूरल जमा का सेगा इस्तेमाल किया गया। तो अब सूरज अपने मदार पे तैरता है, एक जगह ठहरा नहीं, बल्कि रोजाना महवे गर्दिश रहता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि जिस दिन सूरज अपने मदार से हट जाए उस दिन दुनिया में विनाश होगा, तबाही पैदा होगा। जो ज़ुहल, मुश्तरी, उतारत, जो मरकरी, वेनस, जो भी प्लैनेट्स हैं, ये सब अपनी जगह से अगर हट जाएं अपने मदार से, दे फ्लोट ऑन देयर ऑर्बिट्स, कुल्लुन फी फलकिन यसबहून, ये सब अपने मदार पे तैर रहे हैं। अगर ये मदार से, ट्रैक से हट जाएं तो आसमान में सुराख पैदा होगा, जमीन में जलजला आएगा, दुनिया तहस नहस हो जाएगी। तो मैं कहता हूं वैज्ञानिक जो कह रहे हैं यही तो कुरान शरीफ में आया है, इजस समाउन शक्कत व इजल कवाकिब इंतसरत व इजस समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, व जुमिअ शम्स वल कमर, जब सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, समंदर के पानी में आग लगा दी जाएगी, व इज़ल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी, व इज़ल बिहार फुज्जरत, जब समंदर के पानी को, जबकि 75% समंदर है, उस पानी को बहा दिया जाएगा, समंदर जल जाएगा, पानी वहां नहीं रहेगा। ये वैज्ञानिक कहते हैं कि सिस्टम उलट पुलट हुआ तो दुनिया का विनाश हो जाएगा। तो कुरान तो 1400 साल से पहले से ऐलान कर रहा है कि कयामत का दिन वही दिन है जिस दिन सूरज का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन चांद का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, जिस दिन पहाड़ का निजाम गड़बड़ हो जाएगा, यानी जिस दिन ये पहाड़ रुई के गाले की तरह उड़ेंगे, व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश, जिस दिन ये रुई के गाले की तरह पहाड़ उड़ेंगे। इसका मतलब ये निकला कि वैज्ञानिक ने अपनी रिसर्च से ये बात साबित कर दिया है कि दुनिया का विनाश होगा। उसी विनाश के दिन को कयामत का दिन कहते हैं, जिस दिन इस दुनिया की लज्जतें मिटा दी जाएंगी, इस दुनिया का हिसाब व किताब उस दुनिया में लिया जाएगा, उसी का नाम कयामत है, उसी का नाम रोज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत के दिन कोई दरख्त का साया नहीं रहेगा, सारे दरख्त मिटा दिए जाएंगे, कोई पहाड़ नहीं रहेगा, कोई मकान नहीं रहेगा। गर्मी इस कदर शिद्दत की होगी कि लोग नाक तक, सर तक पसीने में शराबोर रहेंगे, सारे लोग, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। जो माँ अपने बच्चे के बगैर जी नहीं पा रही है, वो माँ अपने इकलौते बेटे को देखेगी कि वो आग में जल रहा है, पसीने में गर्दन तक डूबा हुआ है, माँ कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीही, यानी उस दिन भाई भाई से भागेंगे, औलाद वालिदैन से भागेगी, माँ बाप औलाद से भागेंगे, भाई भाई से भागेगा, सबको सिर्फ अपनी फिक्र होगी। उस दिन किसी को कोई झांक के नहीं देगा, सारे मर्द मादरजाद नंगे रहेंगे, एक कपड़ा किसी के बदन पे नहीं रहेगा, सारी खवातीन मादरजाद बरहना रहेंगी, एक धागे के बराबर कपड़ा किसी के बदन पर नहीं रहेगा।
جب حضور نے یہ کہا تو صحابہ نے پوچھا سرکار پھر اس دن عورت اور مرد کا کیا ہوگا؟ یعنی دنیا میں جو ایک نگاہوں سے دیکھنے کی جو باتیں ہوتی ہیں کہ یہ مرد ہے یہ عورت ہے، جب وہاں ایک دھاگا تک بدن پہ نہیں رہے گا، سب مادرزاد برہنہ رہیں گے، پھر وہاں نظر کا دیکھنے کا، تو آقا نے فرمایا اس قدر قیامت کی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا، اتنی تکلیف ہوگی کہ دیکھنے کا خیال تک نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں ایک آدمی آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، آکسیجن لگی ہوئی ہے، اب وہ بولنا چاہتا ہے منہ میں بولی نہیں، آنکھ سے رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہے، رونا چاہتا ہے آنکھ میں آنسو نہیں ہے، اس حالت میں چاہے 90 سال کی بوڑھی ہو یا 18 سال کی کوئی حسینہ کوئی عالم شباب میں ہو، تو اسے ذرا پوچھیں کہ ذرا اس کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوتی ہے، جبکہ یہ قیامت کی تکلیف کے مقابلے میں یہ آکسیجن پہ رہنا، یہ تڑپنا، سانس لینے تکلیف ہونا، یہ وہاں کی تکلیف کے مقابلے میں کروڑواں تکلیف بھی نہیں ہے، تکلیف کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود جب نظر ادھر نہیں جا رہی ہے تو پھر اس قیامت کی ہولناکی میں کیسے کوئی کسی کو دیکھے گا؟ سب کو اپنی فکر ہوگی۔ جو بات میں کہنے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا، مگر حضور کہتے ہیں کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں ایک سایہ ہوگا، جب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے سایہ تلاش کریں گے۔ ابھی اس بار گرمی کا ریکارڈ ٹوٹ گیا، کسی نے کہا کہ بھائی 1906 میں جو گرمی آئی تھی یہ 2024 میں وہی گرمی آئی، یعنی 100 کچھ سال کا ریکارڈ اس بار کی گرمی نے توڑ دیا۔ ہم لوگ چونکہ 54 سال ہماری عمر ہو رہی ہے، 54 سال 4 سال کو مائنس کر دیں اس کے بعد سے باتیں یاد ہیں، لیکن گرمی پہلے بھی بہت ہوتی تھی۔ اب وہ سائنس والے کس پیمانے پہ ناپتے ہیں کیا کرتے ہیں، البتہ گرمی بہت تھی اس بار بھی، ریکارڈ ٹوٹے نہ ٹوٹے وہ جانے سائنسداں جانے، لیکن گرمی بہت تھی، اور ابھی بھی دن کی جو امس والی گرمی ہے وہ گرمی کم نہیں ہوئی ہے۔ رات میں تھوڑی سی سردی آئی ہے، خنکی آئی ہے، موسم تھوڑا کول ہوا ہے، لیکن دن میں اسی طرح کی امس آج بھی ہے۔ یہ بہت خطرناک سنکیت ہے کہ اب کے ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اور اس کے بعد گرمی بڑھ رہی ہے۔ دنیا آنے والے کچھ دن کے بعد رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی۔ جب دنیا رہنے کے قابل نہیں رہ جائے گی پھر سارے لوگ مریں گے اور قیامت میں چلے جائیں گے۔ سائنسداں ہی کہہ رہے ہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ابھی جب گرمی ہوتی تو لوگ دوڑ کے شیڈ میں جاتے ہیں، گرمی ہوتی ہے لوگ دوڑ کے ساتھ پنکھے کے پاس جاتے ہیں، پنکھا ڈھونڈتے ہیں، درخت کا سایہ تلاش کرتے ہیں۔ حضور نے کہا اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ ہوگا، وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل، کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ وہ عرش جو ساتواں آسمان کے اوپر ہے، اس عرش پہ عرش کا سایہ ہوگا۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں جو اس عرش کے سائے میں رہیں گے۔ 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے کہ وہ 7 خوش نصیب کون ہوں گے اس خطرناک گرمی میں۔ وہاں یہ 12 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا، وہاں کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سنہ، 50 50,000 من 1000 سنہ من سال، یعنی 50,000 سال، 50,000 ایئر۔ یہ جو دنیاوی کاؤنٹنگ ہے 365 دن کا ایک سال، تو اسی طرح سے 50,000 سال کے برابر وہاں کا ایک دن ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہوں گے چونکہ ہمارے پاس آج کل نیتا بولتا ہے انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، کماؤ کھاؤ، ماسٹر صاحب بولتے ہیں کہ تم صاحب ماسٹر بنو، ٹیچر بنو، پروفیسر بنو، کماؤ کھاؤ، باپ بولتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا۔ سارے لوگ کمانے کھانے کی بات، پیر صاحب کہتے ہیں کہ میرا بیٹا پڑھے گا لکھے گا کمائے گا کھائے گا۔ صاحب مجاور بولتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہوگا ہاتھ میں وہ ہرنی کے جھاڑو لے گا، بدن پہ مارے گا، کمائے گا کھائے گا۔ تو اب یہ اپنے مقدر کی بات ہے، کوئی کالج لے کے کما کھا رہا، کوئی یونیورسٹی بنا کے کما کھا رہا، کوئی صاحب بڑے بڑے مال بنا کے کما کھا رہا، کوئی صاحب لوبان سلگا کے کما رہا،
کوئی اگربتی سلگا کے کما رہا ہے, کوئی مزار پہ جھاڑو لے کے کما رہا ہے, یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. کوئی یونیورسٹی کالج لے کے رہ گیا اور کوئی لوبان اور اگربتی اور دھواں لے کے رہ گیا, یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے بھائی. کوئی مزار کی چادر بیچ کے کھا رہا ہے, کوئی مزار پہ جمع ہونے والے شکرپالا کو بیچ کے کھا رہا ہے, کوئی کالج قائم کر کے کروڑوں روپے کما کے بہترین فارچونر پہ چل رہا ہے, تو کوئی وہ بزنس کر رہا ہے, کوئی صاحب وہ لوبان اور اگربتی سلگا کے 2 پیسے کھا رہا ہے. سارے لوگ کما کھا رہے ہیں, حرام حلال کی کسی کو تمیز نہیں. ڈاکٹر جانور بن کر نارمل ڈیلیوری کو سیزرنگ کر کے اپنے آشیانے کا EMI بینک میں جمع کر رہا اپنی گاڑی پر, چونکہ صاحب اس کو اگر وہ نارمل ڈیلیوری کروا دے تو معمولی پیسے آتے ہیں, لیکن یہ 50 لاکھ کی فارچونر جو قسط پہ خریدا ہے اس کو منتھلی پہ کیسے کرے گا؟ یہ جو مکان 2 کروڑ روپے کا بنایا ہے بینک سے لون لے کے, وہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو ان کے پاس گھر میں بڑے بڑے قیمتی صوفے ہیں, بہت قیمتی سامان ہیں قرض پہ جو لیے ہیں, اس کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ یہ جو اپنے بیٹے کو امریکہ میں پڑھانے کا پلان بنا رہا ہے, اس کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ پیسے اسی طرح سے آئیں گے کہ اب معمولی بیماری کو خطرناک بتا کر کے سامنے والے کی زمین جگہ زیورات بیچوا کے اپنے آشیانے کو سجانا ہے, اور جھوٹ بول کر ان سے کہنا ہے کہ اگر تم ابھی 1 گھنٹے کے اندر آپریشن نہیں کیا تو بچہ بھی مرے گا, زچہ بھی مر جائے گی, میرے پاس سے لے کے جاؤ. بچہ کو بچانے کے لیے سامنے والا بندہ اپنے گھر کو گروی رکھ کر, زیورات کو بندھک رکھ کر, قرض لے کے ڈاکٹر کے پاؤں میں پیسے کو رکھتا ہے, تب ڈاکٹر جھوٹ کا لباس پہن کے وہ سیزرنگ وہ کرتا ہے. ایک ٹیسٹ سے کام ہو سکتا ہے, لیکن 10 ٹیسٹ اسی لیے لکھا جاتا ہے تاکہ شام کے وقت میں پیتھولوجی سے پیسہ کمیشن کے طور پر اس کی کلینک میں آ جائے. وہ صاحب کمزور کمپنی کی دوائیاں لکھتا ہے, ایک دوائی سے فائدہ ہو سکتا ہے, وہ جانتا ہے بندہ کہ صرف ایک دوائی کافی ہے, لیکن چونکہ وہ 10 دوائی اسے لکھتا ہے تاکہ ہم اگر میڈیکل ہال سے اس کی دوائی 5000 کی میں نے منگوایا ہے تو وہاں سے کمیشن مجھ کو 500 روپے آنا ہے, تو تاکہ چاروں طرف سے پیسے آئیں, تو بیٹے کو میں پڑھاؤں, مکان کا قرضہ میں چکاؤں اور گاڑی کی EMI جمع کروں. تو لوگ کہتے ہیں, میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر ہے, انسان نہیں ہے. انسان تو وہ ہے جو دوسروں کے درد کو محسوس کرے گا, انسان وہ ہے جس میں ہیومینٹی ہو, انسان وہ ہے جس میں جینٹیلیٹی ہو, انسان وہ ہے جس میں آنیسٹی ہو. نہ اس میں جینٹیلیٹی ہے, نہ اس میں آنیسٹی ہے, نہ اس میں ہیومینٹی ہے, اس میں صرف گریڈ ہے, صرف لالچ ہے, ہرس ہے, ہوس ہے, وشیش ہے, ڈیزائرز ہے, تمنا ہے کیا دوسروں کی زمین بیچوا کر اپنی تمناؤں کو فلفلمنٹ کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر نہیں درندہ ہے, یہ جانور ہے, یہ انسان نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ہے مگر درندہ بھیڑیا ہے جو دوسروں کی زندگی میں آگ لگا کے اپنی زندگی میں عیش حاصل کرنا چاہتا ہے. میں کہتا ہوں ان کے باپ نے کب بولا تھا کہ میرا بیٹا MBBS بنے گا, انسان بنے گا, سماج کی سیوا کرے گا, اپنا درد اٹھا کے سماج کے درد کو بانٹے گا؟ کب بولا تھا؟ اس کا باپ کو یہ بولا تھا کہ میرا بیٹا پڑھے گا, لکھے گا, ڈاکٹر بنے گا, کمائے گا, کھائے گا. وہ کما کھا رہا ہے. موربی میں پول ٹوٹا, کئی 100 لوگ مر گئے, وہ انجینئر اس کا قصوروار ہے جس نے اس پول کو NOC دیا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ دے دیا اور پبلک کے لیے کھول دیا گیا. کئی 100 لوگ مر گئے. یہ انجینئر جو ٹھیکیداروں سے چند پیسے لے کر اس کمزور پول کو اوکے کیا, اتنے لوگوں کی جان لے لی. لوگ کہتے وہ انجینئر قصائی ہے, وہ ڈکیت, وہ چور ہے, وہ بے ایمان ہے جس نے چند پیسوں کے لالچ میں اتنے لوگوں کی ہتیا کروا دی. تو میں کہتا ہوں کہ کیسے نہیں ہتیا کروائے گا؟ ان کا باپ کو بولا تھا کہ میرا بیٹا انجینئر بنے گا, کمائے گا, کھائے گا. وہ انجینئر بنا ہے, کما رہا ہے, کھا رہا ہے. ایک نیتا جو کمزور پڑھا لکھا, جھارکھنڈ کا نہیں بلکہ بڑا پڑھا لکھا نیتا, جو یوریا گھوٹالا کیا, جو چارہ گھوٹالا کیا, جو تابوت گھوٹالا کیا, جو کوئلہ گھوٹالا کیا, جو چین
चीनी घोटाला किया, जो जानवर के चारे का घोटाला किया, ये जाहिल नहीं है। वो मधुपुर में ठेला लगाने वाला, प्याज बेचने वाला, या सड़क के किनारे चादर बिछा के बच्चों की बनियान और बच्चों का साक्स बेचने वाला वो नहीं है। ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए लोग हैं, वो कैम्ब्रिज के पढ़े हुए लोग हैं, वो हार्वर्ड के पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि गरीबों ने भारत को उतना लूटा नहीं है, जाहिलों ने जितना इन पढ़े लिखे सफेद पोशों ने हिंदुस्तान के खजाने को लूटा है। हिंदुस्तान के पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़े लिखे लोगों तो बाप तो बोला था कि मेरा बेटा नेता बनेगा, कमाएगा, खाएगा। कब बोला था कि मेरा बेटा खुद मुसीबतें उठा के समाज की सेवा करेगा, खुद पैदल चल के समाज की सेवा करेगा। जब पढ़ने का मकसद हो कमाना खाना, तो समाज में पढ़े लिखे जानवरों की तादाद में इजाफा होगा। ये कलकत्ता के आरजी मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल एक चेले के साथ एक एमबीबीएस डॉक्टर जो एमबीबीएस कर चुकी है, एमडी कर रही है, हाई क्लास की डिग्री हासिल कर रही है, तो एक प्रिंसिपल अपनी ही कॉलेज की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर के साथ अगर बलात्कार करके सारी दुनिया में हिंदुस्तान की नाक को कटवा सकता है, तो अब भी लोग बोलेगा कि डॉक्टर बनो और साथ इंजीनियर बनो, और डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो। पता ये चला इस्लाम के नजरिए से हटकर जो इल्म हासिल करेगा वह इल्म तबाही लाएगा, वह इल्म बर्बादी लाएगा। हमारे पैगंबर ने सबसे पहले इल्म पर जोर दिया। हमारे पैगंबर ने कहा है कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, obtain knowledge from the cradle to the grave। माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक पढ़ो। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा अलैकुम बिल इल्म फाइनल इल्म कुव्वतुन फाइनल इल्म नूर। इल्म हासिल करो, इल्म रोशनी का नाम है, इल्म ताकत का नाम है, इल्म साथी का नाम है, इल्म जीनत का नाम है। नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज ऑर्नामेंट, नॉलेज इज आर्म, नॉलेज इज बेस्ट कंपनी। सबसे पहले मेरे पैगंबर ने कहा इल्म रोशनी है, इल्म ताकतवर बना देता है, इल्म कमजोरों को बलवान बना देता है। इल्म हासिल करो। मगर हुजूर ने ये नहीं कहा था कि वह इल्म जो सिर्फ दो रोटी दिलाए, नहीं, सरकार ने कहा था अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ। ए अल्लाह, मैं तुझसे इल्म नाफिआ का सवाल करता हूं, वह इल्म जो प्रॉफिटेबल हो, वह इल्म जो हमें राइट एंड रॉन्ग का फर्क बता दे, वह इल्म हमें जो हक और बातिल का फर्क सिखा दे, वह इल्म जो हमें हराम और हलाल की तमीज बता दे, वह इल्म जो हमें हैवानियत और इंसानियत में फर्क करने की सलाहियत अता कर दे, वह इल्म जो हमें लीगल और इलीगल में डिफरेंशिएट करने की कैपेसिटी अता कर दे, वह इल्म जो हमें इंसान बना दे, जन्नती बना दे। इसी मुस्तफा ने कहा अस्अलुका इल्मन नाफि, अल्लाह इल्म नाफि का सवाल करता हूं। और हुजूर ने फिर आगे एक दुआ की अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं उस इल्म से तेरी पनाह चाहता हूं जो इल्म हमें नफा न दे। पता चला इल्म दो प्रकार के हो गए, एक प्रॉफिटेबल, एक नॉन प्रॉफिटेबल। जो इल्म आदमी को इंसान बना दे वह प्रॉफिटेबल इल्म है, और जो इल्म आदमी को पैसे की जुस्तजू में जानवर और कुत्ता बना दे वह इल्म नॉन प्रॉफिटेबल है। तो इस्लाम प्रॉफिटेबल इल्म की वकालत करता है। तो आज जिन लोगों ने सिर्फ खाने कमाने से इल्म को जोड़ दिया, वह डॉक्टर की सूरत में भेड़िया, इंजीनियर की सूरत में चोर, प्रिंसिपल की सूरत में रेपिस्ट, और मास्टर की सूरत में स्कूल की ईंट, बच्चों का पोशाक, बच्चों के एमडीएम के चावल खाने वाला भेड़िया बन गया। इसलिए दुनिया में तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। और जब पढ़े लिखों की सूरत में जब जानवरों की तादाद में इजाफा हुआ, तो अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मॉरल एजुकेशन बच्चों को दीजिए, नैतिक शिक्षा बच्चों को दीजिए, मकसद हयात बच्चों को बताइए कि पैदा क्यों हुए हैं। आदमी वही है जो दूसरों के नफा बख्श हो। द बेस्ट ऑफ यू इज वन हु इज प्रॉफिटेबल फॉर अदर्स। अमेरिका के दानिश्वर आज कह रहे हैं। हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री जी आज 10 साल से चिल्ला रहे हैं कि पढ़ने का मतलब
सिर्फ नौकरी मत बनाई, पढ़ने का मतलब अब एक अच्छा सिविलाइज्ड इंसान बनी। कहा था आज से कुछ दिन पहले कि आप पकौड़ा बेचिए मगर बैंक को मत लूटिए, रेल की पटरी मत उखाड़िए। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि नौकरी मिल जाए, पढ़ने का मतलब है आप अच्छा इंसान बन जाए। तो आज जिन लोगों ने नैतिक शिक्षा की वकालत की है, तबाही का तमाशा देखने के बाद जो इनको मॉरल शिक्षा का ख्याल आया है, आदमियत का, शराफत का, अखलाक का, इंसानियत का, ये पैगाम मुस्तफा ने 1400 साल पहले अता फरमाया है। इसलिए जो भी नैतिक शिक्षा की बात क़यामत तक करेगा मुंह उसका होगा ये नारा मुस्तफा का आता क्या होगा। रिसालत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। जब तक नजरिया नहीं बदलेगा समाज इसी तरह पढ़े लिखे जानवरों की सूरत में तब्दील होता जाएगा। इसी तरह अब अगरचे मैं ये नहीं कहता कि हमारे बेटे भाई मदरसे में पढ़ने वाले लोग 100% सारे अच्छे जन्नती और सारे के सारे आदमियत के जेवर से आरास्ता होते हैं। मुमकिन है कि दुनिया को देखकर कुछ डाउनफॉल, कुछ गिरावट यहाँ भी आई है। कुछ मेरे दोस्त भी हमारे यहाँ कुछ बिगड़े हैं दुनियावी तमन्नाओं के चक्कर में, इनकी नमाजें भी कम हुई हैं, साहब इनकी दाढ़ियां भी छोटी हुई हैं, इनके सर से टोपियां भी हटी हैं। ये भी हराम और हलाल की तमीज खो के मदरसा मस्जिद की प्रॉपर्टी को जाती प्रॉपर्टी समझकर, ज़कात के माल को माल गनीमत समझकर इस्तेमाल किए हैं। मगर ये परसेंटेज कम है, 10% मान लें, 90% आज भी यहाँ इस मदरसे की चटाई से जो लोग बाहर निकल के आए हैं उसमें अल्लाह का डर है, रसूल पाक से हया और शर्म है, उसको क़यामत का खौफ है कि अल्लाह के हुजूर मुझे खड़े होकर हिसाब किताब देना है। चूंकि इनके घर में इनके बाप भी कहते हैं कि बेटा क़यामत कायम होगी, हमें वहां इस दुनिया का सारा हिसाब देना होगा। आज जिस दिन ये अपने बच्चों को स्कूल में दाखिला करवाते हैं, फर्स्ट क्लास से लेके आखिरी क्लास तक, हर क्लास में इनको पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक ही पढ़ाया जाता है, बेटे ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना है, ये नहीं करना है। जो कहता है कि मदरसे में आतंकवादी जन्म लेते हैं वह सिर्फ झूठ नहीं बोले, वह किसी भी मदरसे में एक दिन जाए, सुबह से लेके शाम तक सारे क्लास में चुपके से भेष बदलकर टोपी लगा के जैसे भी जाना हो वह जाए, और हर क्लास में 1 घंटा बैठ के देखे कि बच्चे से लेके हाई क्लास तक हमारे मदरसे की टीचर क्या पढ़ाते हैं। यही पढ़ाते हैं झूठ बोलना हराम है, सच बोलना अच्छा काम है, जुआ खेलना हराम है, ज़िना करना हराम है, सूद खाना हराम है, दूसरों की बहू बेटी पे बुरी निगाह डालना हराम है, दाढ़ी मुंडाना, चूंकि औरतों को दाढ़ी नहीं है, वो दाढ़ी उस पर आ जाए तो ऐब की बात है, मगर मर्दों की हुनर की बात है दाढ़ी। चूंकि अल्लाह ने इनको दाढ़ी दी, औरतों को दाढ़ी नहीं दी है, तो औरतों के चेहरे पे दाढ़ी हो जाए तो ये जिस्मानी कमजोरी ऐब है, और मर्द अगर दाढ़ी मूंड ले तो ये इसकी जिस्मानी कमजोरी ऐब है, ये इसके लिए ऐब है। दाढ़ी औरतों के लिए हुस्न नहीं है, दाढ़ी का ना होना उनके लिए हुस्न है, और दाढ़ी का मर्दों के लिए होना ये हुस्न है, क्योंकि इसकी कुव्वत इख्तियारी के साथ कनेक्टेड कर दिए गए हैं। इसलिए जो मर्द औरत बनना चाहे इसे मूंड कर, तो इसका मतलब है वह कुव्वत मर्दानगी का खून कर रहा है, वह नेचुरल सिस्टम का मजाक उड़ा रहा है, आने वाली नस्लों को नामर्दी की तरफ धकेल रहा है। क्योंकि कुदरत ने उनको दाढ़ी नहीं दी है और तुमको दाढ़ी दी है, इसलिए नहीं कि वो दाढ़ी लगा ले और तुम दाढ़ी मूंड लो। अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो दुनिया में फसाद पैदा होगा। पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक यही बताया जाता है, तुम्हें ये पहनना है, ये नहीं पहनना है, तुम्हें ये खाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, तुम्हें ये बोलना है, तुम्हें ये नहीं बोलना है, तुम्हें सोना है ऐसे, जागना है ऐसे, पेशाब पाखाना करना है ऐसे, शादी ब्याह करना ऐसे। यानी इंसानियत की तालीम पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मदरसे में हो रही है। और जब तक ये मदरसा हमारा मजबूत था, समाज वलियों से भरा था, समाज कुतुब से भरा था,
था, समाज मर्दान से भरा था, समाज शरीफों से भरा था। जिस दिन ये प्रोडक्शन घट गया, मदरसे में ताले लग गए, हमारे मालदार किस्म के लोग मदरसों में पढ़ाना अपने बच्चों को बंद कर दिया, वो चंद गरीब किस्म के लोगों की परवरिश की जगह मदरसा हो गई। गवर्नमेंट ने भी आतंकवादी कह के मदरसों में ताला लगा दिया। तो इंसान बनाने की फैक्ट्री को जब बंद कर दिया जाएगा और जब पैदावार घटेगी तो फिर इंसान कहां मिलेंगे? आज ये फैक्ट्री कमजोर है, इसलिए आज शरीरों से, डकैतों से, चोरों से, पढ़े लिखे लोगों का घोटाला बाजों से समाज भरा है। आज मैं आवाज देता हूं कि फिर इंसान बनाने की फैक्ट्री को दोबारा आबाद किया जाए। जहां मदरसे का प्रोडक्शन वहां इंसान की तादाद बढ़ी तो चोरों की तादाद घटेगी, वलियों की तादाद में इजाफा हो जाएगा। बातें हमारी थोड़ी सी फैल गई, लेकिन चूंकि बात जरूरी थी इसलिए उस तरफ चले गए। मगर मेरे कहने का मतलब ये था कि माँ की गोद बच्चों की सबसे पहली दरसगाह, और माँ बाप जिस तरह की मेंटेलिटी बच्चों को देते हैं उसी बेस पर बच्चों की शख्सियत की तामीर होती है। बच्चा उसी बात को कभी भूल नहीं पाते। टीचर की बात को तो बच्चे भूल भी जाते हैं, मगर माँ जो कुछ बचपन में बोलती है उस बात को बच्चे भूल नहीं पाते हैं। इसलिए हर माँ का शिक्षित होना, हर माँ का पढ़ी लिखी होना बहुत जरूरी है। अगर माँ पढ़ी लिखी रहे तो बच्चों की जबान शुस्ता हो जाती है, साफो शफाफ जबान हो जाती है। क्योंकि बच्चा जिस दिन पैदा हुआ उस दिन के बाद से ही वो बच्चे इमिटेटिव यानी नकल करने की सलाहियत उसके अंदर पैदा होती है। अब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, अब लोग चित्र मालूम है साइकोलॉजी, इमिटेशन, नकल करना। बच्चा जैसे माँ बाप को देखता है वैसे ही नकल करता है। शुरू में ताकत कमजोर होती है तो बच्चा फुल इमिटेट नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे बाप की सारी अदाओं को वो लेता है। मगर उनकी सारी बातें दिमाग में स्टोर रहती हैं। जैसे माँ अगर बोलती है कि बेटा अजान हो रही है, तो जब बच्चा एक दिन 2 दिन का होता है ये बातें माँ बच्चों के अनकॉन्शियस में ये स्टोर रहती हैं। लेकिन जैसे ही वो 10, 11, 12 महीने के बाद बच्चा बोलना शुरू करता है तो वो बच्चा कभी नहीं बोलेगा कि अजान हो रहा है। क्यों? क्योंकि माँ से सुन सुनकर पूरे 10, 11, 12 महीने से जो बातें लाशऊर में जमा है, जब जबान पे बोली जारी होती है यही बातें लाशऊर से निकल करके इनके शऊर में जबान से जारी हो जाती है। अक्सर लोगों को तजर्बा है कि शहर में जिसकी माँ बड़ी अच्छी जबान इस्तेमाल करती है उनके छोटे छोटे बच्चे भी जब मैदान में खेलते हैं तो समाज के सारे बच्चों से अच्छी जबान उनकी होती है। लोग कहते हैं कि लगता है कि इनकी माँ पढ़ी लिखी है और इनकी माँ सिविलाइज्ड है, इसलिए बच्चे बड़े पोलाइट, बड़े सिविलाइज्ड, बड़े मुहज्जब नजर आते हैं। माँ बाप भले ही ये समझे कि ये 4 महीने का बच्चा क्या जानेगा, नहीं, सारी बातें माँ बाप की बच्चों के लाशऊर में जमा होती है। जो माँ बाप अच्छी जबान इस्तेमाल नहीं करते, जो माँ बाप बोलते हैं कि रोटी बन गया है, जो माँ बाप बोलते हैं कि अजान हो रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि दाल बहुत पतला है, जो माँ बाप बोलते हैं कि गाड़ी आ रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि ट्रेन चल रहा है, जो माँ बाप बोलते हैं कि फला की बेटी आ रहा है, जो माँ बाप कहते हैं अरे फला आदमी जा रही है, पानी बड़ी अच्छी है, तो उसके बच्चे कभी इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। क्योंकि माँ बाप की जबान को बच्चे सबसे पहले इंगेज करते हैं, वही जबान दोहराते हैं। इसलिए माँ बाप का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आज ये बातें दब गई, सिर्फ माल जरूरी है, माँ का चेहरा खूबसूरत हो। कोई अपने आने वाले बच्चों के ताल्लुक से सोचकर शादी ब्याह में कदम नहीं उठाता है कि हमारे बच्चे अच्छे हों तो इसके लिए माँ अच्छी हो, हमारे बच्चों की जबान अच्छी हो उसके लिए माँ की जबान अच्छी हो, हमारे बच्चे का कैरेक्टर अच्छा हो उसके लिए माँ का कैरेक्टर अच्छा हो, हमारे बच्चे की पर्सनैलिटी मजबूत हो उसके लिए माँ और बाप की पर्सनैलिटी अच्छी हो। इस पॉइंट पे कोई गौर नहीं करता, कहता नहीं ये सब कहने की बातें हैं, हम बना लेंगे, हम सजा लेंगे, हम चला लेंगे, हम जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा। एक आदमी जो कैंसर से पीड़ित है वो आदमी जब बच्चा जन्म देगा तो उसका बच्चा रुस्तम और गामा पहलवान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। समाज में अक्सर यही देखा जाता है जिसका बाप हष्ट पुष्ट होता है उनके बच्चे भी तंदुरुस्त तवाना मोटे होते हैं, और जिनका बाप किसी बीमारी से ग्रस्त चेहरा पिलपिला रहता है उनके बच्चे भी सूखते पकते रहते हैं।
اس لیے کہ ماں باپ کے بلڈ سے بچوں کی تعمیر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میں آم کا پیڑ لگا دوں اس میں سے سیب نکل جائے. ہو جائے گا, ہم چاہیں گے تو ہو جائے گا. تعویذ لگا دیں گے تو سیب نکل جائے گا. لگا دیں گیہوں نہیں, کچھ نہیں ہوگا. اللہ چاہے گا تو گیہوں کے کھیت سے باسمتی چاول آ جائے گا. اللہ چاہے گا تو آسمان سے پانی کی جگہ ہیرا برسے گا. اللہ چاہے گا آسمان سے پانی کی جگہ سونا برسے. لیکن اللہ کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ آسمان سے سونا برسے, سسٹم ہے کہ پانی برسے گا. اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ میں لگاؤں آم وہاں سے سیب نکلے. اللہ کا سسٹم ہے کہ آم کے پیڑ سے آم, سیب کے پیڑ سے سیب نکلے گا. اللہ چاہے تو گیہوں لگائے وہاں سے ہیرا نکل جائے. میں قدرت کا سسٹم یہ نہیں ہے کہ میں لگاؤں گیہوں اور وہاں سے باسمتی چاول آ جائے. یہ نظام یہ فطرت کے خلاف ہے. قدرت کا نظام ہے موسم کا بدلنا, رات دن کا آنا, بچے کا پیدا ہونا, جوان ہونا, بوڑھا ہونا, مر جانا. اگر لوگ نہیں مرتے تو دنیا میں ایک دن رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. ورنہ لوگ پیدا ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں, دوسرے لوگ پھر جوان ہوتے ہیں. اس طرح دنیا کا سلسلہ کروڑوں سال سے چلتا جا رہا ہے. یہ نظام ہے, اس میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوگا. ایسا نہیں کہ سارے لوگ خانے کعبہ کا خلاف تھام لے کہے کہ رات ہی رہے, دن نہیں نکلے گے, دن میں گرمی ہوتی ہے. نہیں ہوگا. اس چاہے سارے لوگ دعا کرتے کرتے مر جائیں, سسٹم میں تبدیلی نہیں ہوگی. رات آئے گی, دن آئے گا, موسم بدلے گا. جاڑے گرمی کے بعد برسات آئے گا, برسات کے بعد جاڑے کا موسم آئے گا. موسم بدلے گا, دن رات بدلیں گے, حالات بدلیں گے. موسم میں بہار آئے گا, موسم میں خزاں آئے گا. یہ قدرت کا سسٹم ہے. اسی سسٹم کا حصہ یہ بھی ہے. جب تم دنیا میں سسٹم دیکھ رہے ہو تو ایسا سسٹم نہ ہوگا کہ ماں رہے ڈائن اور بچہ کتب پیدا ہو جائے, باپ رہے جوکر اور بچہ کتب پیدا ہو جائے, باپ رہے پلپلا اور بچہ فلی پیدا ہو جائے. نہیں, تم نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس کے چہرے پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے, جس کی زبان پہ کبھی گالی کے لفظ نہیں آئے, جس کا ہاتھ کبھی گناہ نہیں کیا ہے, جس کے پاؤں سے کبھی گناہ کی طرف نہیں چلے, جس کے پیٹ میں کبھی حرام غذا نہیں گئی ہے, جس کی آنکھ کبھی بیٹھی نہیں ہے. باپ پیار سے بولتا ہے میری بیٹی گونگی ہے. کیا مطلب؟ ان کی زبان سے کوئی گندے لفظ نہیں نکلے ہیں. باپ پیار سے بولتا ہے میری بیٹی لولی لنگڑی ہے. یعنی یہ پاؤں گناہ کی طرف نہیں اٹھا ہے, یہ ہاتھ گناہ کی طرف نہیں گئے ہیں. جب خاتون اس طرح سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں سے سیف ہو اور پھر مرد بھی اس طرح ہو کہ رات بھر سجدہ اور دن بھر جہاد ہے تاکہ سماج سے کرائم کو مٹا دو, سماج سے ظلم کو مٹاؤ, سماج سے اہنکار مٹاؤ, سماج سے گھمنڈ مٹاؤ. جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے, سماج سے اہنکار مٹانا, سماج سے گھمنڈ مٹانا, سماج سے کرائم مٹانا, سماج سے جرائم مٹانا, سماج سے مظالم کو مٹانا. اسی کا نام جہاد ہے, اسٹرگل کرنا. سالی اگر ایک آدمی کی وجہ سے 1000 آدمی تک ہدایت کا پیغام نہیں پہنچ رہا ہے, اس ایک آدمی کو سرح کر کے راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ 1000 آدمی تک ہدایت کی شمع پہنچ سکے, اس طور ایمان کا نور پھیل سکے. یہی ہے جہاد کا مفہوم کہ ایک کی وجہ سے 1 لاکھ کو آگ میں نہیں ڈالا جائے گا. اگر ایک مر جائے, 1 لاکھ آدمی جنتی ہو جائے, اس آدمی کا مارنا ظلم نہیں انصاف ہے. کہ ایک کی وجہ سے کروڑوں آدمی ہدایت سے محروم نہ ہو جائے. تو اب رات دن بھر جہاد کرنا ہے اور رات بھر سجدہ کرنا ہے. تو اب مرد اگر ایک بار اتفاق سے حالت اضطرار میں اگر کوئی پانی کی سطح پہ بہ رہا ہو تو اتنا بڑا احساس سینسیٹیو کہ قیامت کے دن اللہ اگر پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ چلو اس رات کو دھویا جائے. ایک چھوٹا سا گناہ جو حرام بھی نہیں تھا بلکہ تقویٰ کے خلاف تھا, اس کو اگر گناہ کبھی ہو گیا, نیکی رات گزارنے والا, ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی, اس غلطی کا داغ دھونے کے لیے وہ اندر سے پریشان ہو گیا کہ میں تو بغیر پوچھے ہوئے میں نے کھا لیا. اب پتہ لگاتے ہوئے کہ کہاں سے پھل آیا ہوگا, دیکھا دور چلنے کے بعد ایک باغ ہے, ایک درخت کی ٹہنی پانی کی طرف جھکی ہوئی ہے, اسی سے پھل پک کے پانی کی سطح پہ گر رہا ہے. کہا کہ ہی اسی درخت کا وہ پھل ہوگا جس کو میں نے کھایا ہے. مالک کے پاس پہنچا, کہا میں مجرم ہوں. کا کون سا جرم؟ کہا آپ کے درخت کا پھل پانی کی سطح پہ بہ رہا تھا, میں نے اسے کھا لیا. احساس ہوا کوئی تو اس کا مالک ہوگا, اس مالک کی مرضی کے بغیر میں کھایا ہوں. کل قیامت کے دن اگر اللہ نے مجھ سے سوال کیا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ پوری زندگی اپنے گھر میں آخرت کی بات نہیں کرنے والا, اپنے بچوں کو اللہ سے نہیں ڈرانے والا, حساب کتاب کی بات نہیں کرنے والا, میدان
معیشت کی کرنی کا چرچا گھر میں نہیں کرنے والا. کتنے کروڑوں لوگ دنیا میں پیدا ہوئے مر گئے, موت کی سچائی اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھنے والا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ قیامت کی تیاری کرے, کبھی نہیں ہوگا. جب ماں باپ بچوں کے سامنے آخرت بولتے ہیں, مرنے کے بعد قبر کا چرچا کرتے ہیں, تب بچوں کو لگتا ہے کہ اگر میں کل مر گیا تو آخرت کے میرے پاس کیا سرمایہ ہے. یہ باپ کا رول رہتا ہے کہ بچوں کے دل دماغ میں اللہ کا ڈر, آخرت کی فکر عطا کرتا ہے. اور آج 90% گھرانوں میں, پڑھے پڑھے سب گھرانوں میں صرف مال کمانے, مکان بنانے, گاڑی کا تو چرچا ہے, آخرت کا چرچا کہیں نہیں ہے. جنت کا چرچا کہیں نہیں ملے گا, جہنم کی آگ سے بچنے کا چرچا کہیں نہیں ملے گا. نتیجے میں ہماری سوچ اسی طرح کی ہو گئی کہ مال چاہیے چاہے جہاں سے آ جائے. لیکن وہ بچہ جو ایک ایسا پھل کھایا, وہ جوان جو ایسا پھل کھایا جس کا کھانا حرام بھی نہیں تھا, خلاف تقویٰ تھا, کوئی بڑا جرم نہیں تھا, کیونکہ پانی کی سطح پہ کوئی سیب بہ رہا ہو تو اس کا کھا لینا حرام بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ اس مال کو حالت استقرار میں تو صاحب دوسروں ناجائز چیزوں کو بھی کھا لینا جائز ہے. یہاں تو بھوک کی شدت کا غلبہ تھا اور پھر ایک جائز چیز کو کھایا ہے, لیکن احساس ہے اس کا تقویٰ کے خلاف ہے. قیامت میں کیا جواب دوں گا اگر پوچھ لیا گیا کہ بغیر مالک سے پوچھے ہوئے تم نے یہ پھل کیوں کھایا؟ حضور میں مجرم ہوں, جو مجھے معاف کر دیا جائے. معاف کہا کہ ٹھیک ہے میں معاف تو کر دوں گا, چونکہ اتنی بڑی سوچ کا مالک جوان کہاں دور دراز اختیار میں ملتا تھا, اس لیے بات کا مالک کو کہا کہ اس کی پیشانی میں نور ولایت چمک رہا ہے, اس کی تھوڑی سی تربیت کر دی جائے, اس پہ نکھار پیدا کر دیا جائے. شرط رکھ دی کہ تمہیں 10 سال میرے ہاں نوکری کرنی پڑے گی, جرم چھوٹا سا اور اتنی بڑی سزا, مگر قیامت کے ڈر سے اللہ کے خوف سے راضی ہو گیا, کہا معاف کر دے چاہے جتنا بھی اس کے لیے مجھ کو جتنی بھی محنت کرنی پڑے. جب 10 سال کی مدت پوری ہوئی کہا بابا اب تو معاف کر دے. کہا ایک شرط میری اور ہے, لولی لنگڑی اپاہج گونگی ایک بیٹی ہے میری, اس سے تجھ کو نکاح کرنا ہوگا. یہ تو 10 سال کی نوکری سے بھی زیادہ کڑی شرط تھی کہ لولی لنگڑی اپاہج عورت کو کھلانا پلانا پیشاب پخانا کروانا, اس کا سارا بوجھ اٹھانا, جب تک وہ زندہ رہے گی, جب تک یہ زندہ رہے گا. ایک تو اس سے 10 سال کی نوکری والی مصیبت سے بڑی مصیبت تھی, لیکن نوجوان نے کہا کہ جب یہ شرط معافی کی ٹھہری, چلیے یہ دنیا کی ساری مصیبتیں عارضی ہیں, ساری مصیبتیں فانی ہیں, ساری مصیبتیں ٹیمپروری ہیں, آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے اس مصیبت کو بھی میں گلے لگا لیتا ہوں, اس مصیبت کو میں گلے لگا لیتا ہوں. جو اللہ سے سودا کرتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے, جو اللہ کے لیے کڑاکے کی سردی میں نہا کے وضو کر کے نہا کر نماز پڑھنے جاتا ہے وہ خسارے میں نہیں رہتا ہے. جو حرام کاروبار کو اللہ کے ڈر سے تیار دے وہ در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے, وہ درگاہوں پہ بیٹھ کے بھیک نہیں مانگتا ہے. جو اللہ سے جو سودا کرتا ہے جنت کے لیے نہیں, دنیا ہی میں اس کا بہترین بدلہ اللہ عطا کر دیتا ہے. جنت تو وہاں بھی نہیں مگر دنیا میں بہترین بدلہ اللہ دیتا ہے, اس کا انعام کیا ملا. ایسا نہیں کہ وہ نوجوان نور ولایت سے جان چکا تھا کہ یہ لڑکی صاحب خوبصورت ہے, حسن و جمال کی مجسمہ ہے اور یہ ہم کو ایسے ہی بہکا رہے ہیں, کوئی دوسری بات کہہ رہے نہیں. اس نوجوان کی ایکٹیویٹیز اور تاریخ کا فرق بتا رہا ہے. اس نوجوان نے گناہوں کی معافی کے لیے اس کڑی شرط کا گھونٹ پی لیا اس نے کہ میں اس کو اٹھا رہا ہوں, کہ اللہ کے لیے یہ مصیبت کو میں اٹھا رہا ہوں تاکہ میں اللہ کے نزدیک داغدار ہو کے نہیں جاؤں. اس گناہ کا داغ یہی دھل جائے, اس گناہ کا داغ یہی دھل جائے. آج اگر کل مصیبت آئی تو ہم لوگ واویلا مچاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں, پھر یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. ہم تو روزہ رکھتے ہیں, یہ مصیبت کہاں سے آ گئی. ہم تو 10 عمرہ کیے ہیں, میرا بچہ کیسے مر گیا. ہم تو بخاری شریف کا 10-40 سال سے دے رہے ہیں, میرا بیٹا کیوں مر گیا. میں کہتا ہوں یہ ساری باتیں آج ایک کمزور سماج کے دماغ میں آتی ہے. وہ صرف مصطفیٰ کو سامنے لے آئے, پیغمبر اعظم علیہ السلام کو جو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے, وہ جب دوسروں کا منہ دیکھیں گے وہ چوری کرتا ہے, 50 سال ہو گئے ان کا بیٹا نہیں مرا ہے, وہ حرام کھاتا ہے, اس کا بیٹا 50 سال میں کینسر سے پیڑت نہیں ہوا ہے, وہ سود کھاتا ہے, اس کا مال نہیں گھٹ رہا ہے, دوسروں کا منہ دیکھے گا کنفیوژن کا شکار ہو جائے گا, تمہارا دل پریشان ہو جائے گا, تمہارا دماغ
वसवसात की घटाटोप अंधेरे में घूमने लगेगा, मगर मुस्तफा को जब देखेगा तो वसवसात का खात्मा होगा, सीने को तसल्ली मिल जाएगी। जब मुस्तफा को आप देखेंगे कि सारे पैगंबरों के सरदार महबूब सी वकार कौनैन के मालिक को मुख्तार का बेटा अपना मर गया उनकी निगाहों के सामने, तो हुजूर की आंखों से आंसू के कतरे बह रहे थे, मगर ज़बान से आपने कहा था कि इब्राहिम मैं तेरी जुदाई से मगमूम हूँ, वह तब की ऐनी मेरी आंख आंसू बहा रही है, मगर मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो जाए। मैं ज़बान से ऐसा कुछ नहीं कहूंगा। क्या मतलब? आंख आंसू बहाती है ये रहमत है, मगर मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है, मेरा दिल अल्लाह के फैसले पर मुतमईन है। जब बंदा मुस्तफा को देख ले, वह कौनैन का मालिक मुख्तार महबूब परवरदिगार है, जिसके बारे में आला हजरत ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब नहीं महबूब और मुहिब में कोई मेरा तेरा। जब वो नाइबे परवरदिगार है, उनका बेटा जब अपना मर गया तो हमारी और आपकी हैसियत तो मुस्तफा के गुलाम की है। इसका मतलब है कि बेटा का मरना ये किसी गुनाह की सजा नहीं है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फैसला है। आज अगर कोई मालदार है कल गरीब हो गया, ये मेरे गुनाहों की सजा नहीं है, ये कुदरत का फैसला है। हाँ, अगर मेरे गुनाहों की सजा हो जाए तो चलो कम से कम खैरियत तो है कि सजा दुनिया ही में मिल जाए, मगर आखिरत का अजाब तो बड़ा सख्त है। व इन्न अज़ाबल आखिरत अकबर, आखिरत का अजाब तो बहुत बड़ा है। इस दुनिया के अजाब के मुकाबले में इस्लामी सोच रहेगी तो बंदा कभी नहीं बोलेगा मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी गाय क्यों मर गई, मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरी बीवी क्यों बीमार पड़ गई, मैं तो नमाज फातिहा दिलाता हूँ हर जुमेरात के दिन में, मेरा कारोबार क्यों घट गया, वो नहीं बोलेगा, वो नहीं बोलेगा। क्योंकि नजर ये रहेगी कि दौलत देने वाला अल्लाह, दौलत छीनने वाला अल्लाह, जिंदगी देने वाला अल्लाह, मौत देने वाला अल्लाह, मालदार बनाने वाला अल्लाह, गरीब बनाने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है इज्जत हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है, जिसे चाहता है इज्जत बंद देता है, जिसे चाहता है जलील करता है। अभी हमने समझ लिया कि हमारे मुल्क की हुकूमत ये हमारे हाथ में है, हम बनाते हैं, हम बिगाड़ते हैं, हम वोट देते हैं, इसीलिए हुकूमत बनती है। इस तदबीर को मैंने हम कहना शुरू किया कि हम ऐसा करते हैं, हमारे लोगों ने वादा वफाई की, सारे लोग यूनाइट नहीं हुए, वोट हमारा फट गया, मशीन खराब हो गई, ये सारी जाहिरी तदबीरें हैं। जैसे खेती अगर कमजोर हो गई, वक्त पे पानी नहीं दिया गया, वक्त पे खाद नहीं दिया गया, खेती कमजोर हो गई, बज़ाहिर एक तदबीर की कमी है, तदबीर की कमी है, वरना हकीकत में वो एतमाद है कि अल्लाह जिसे देना चाहे कोई रोक नहीं सकता, अल्लाह जिसे मना करना चाहे कोई दे नहीं सकता। हकीकत में तकदीर पर यकीन करना यही है सब्र का सबसे बड़ा जरिया, और यही है सुकून और तसल्ली हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया। और हुजूर ने फरमाया है फला तकुल लौ फइन्न लौ तफ्तहु अमल शैतान। हुजूर ने कहा कि तुम काश अगर मगर को जगह मत देना, ये मत कहना कि काश अगर मैं बाप को लेके एम चला गया होता तो मेरा बाप बच गया होता, काश हम इस वक्त में अभी नहीं जाते ट्रेन में तो ट्रेन की पटरी में मेरा बेटा नहीं कटता, काश और इन केस लौ मन होता है काश। अगर हुजूर कहते हैं अगर वगर मत बोला करो, क्योंकि लफ्ज़े लौ शैतानी सोच के दरवाजे खोलता है। तफ्तहु अमल शैतान, यानी तकदीर पर तेरे ईमान को कमजोर कर देगा, वो अब शैतानी सोच का दरवाजा खोलता है। इसलिए बोल कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यह बोल कि हम तो अल्लाह ही की तरफ से आए हैं, अल्लाह ही की तरफ लौट के जाने वाले हैं, मेरा कुछ नहीं चलता है, जो अल्लाह चाहता है वही होता है। यह बोल सब्र मिल जाएगा, तसल्ली मिल जाएगी, ये बोलने से इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाएगा। इसलिए हुकूमत के बारे में जब अल्लाह ने साफ कह दिया कि सारे बादशाहों का बादशाह है खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जब साफ लफ्जों में सूरह बकरा में ये आयत करीमा मौजूद है कि कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देने वाला अल्लाह, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह, तो फिर तुम बज़ाहिर तदबीर करो कि एक वोट दे दो,
ایک वोट का तुम मालिक को दे दो, बाकी अब होगा वही जो इस आयत करीमा में लिखा गया है कि हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह है। जब उस पर यकीन बैठेगा तो चाहे कोई मोदी आए या कोई मधुपुर आए या कोई पंडित आदित्य जोगीनाथ आए, कोई नीतीश कुमार आए या कोई तेजस्वी आए, चाहे कोई ममता बनर्जी आए, चाहे हेमंत सोरेन आए या हेमंत का भाई चंपई सोरेन आए, आखिर में यही बोलेगा कि अल्लाह मेरा मालिक है, जिसे चाहता है हुकूमत देता है, जिससे चाहता है छीन लेता है। इस अल्लाह पर यकीन जब पुख्ता रहेगा तो जिस तरह अल्लाह फिरौन को 400 साल की सल्तनत देकर छीना, उसे दरिया में डुबा के मारा, अगर अल्लाह पर यकीन तेरा पुख्ता होगा तो जो अल्लाह 400 साल हाकिम को नहीं छोड़ा तो 4 साल के हाकिम को क्या छोड़ेगा। इसे यकीन पुख्ता कर ले, अपने रब पर यकीन मजबूत कर ले और अमल अच्छा कर। जो अल्लाह के फिरौन को नहीं छोड़ा वो अल्लाह आज के फिरौन को भी नहीं छोड़ेगा। हुकूमत देने वाला अल्लाह है, हुकूमत छीनने वाला अल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। अगर दाढ़ी है चेहरे पे अल्लाह पर यकीन नहीं है तो बेकार है, सर पे टोपी पगड़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है तो उससे बेहतर है कि टोपी ना रहे पगड़ी ना रहे मगर अल्लाह की जात पर यकीन रहे। चेहरे पे दाढ़ी है यकीन नहीं, उससे बेहतर है कि दाढ़ी मूंड ले, वरना बहुत सारे जोगी, बहुत सारे महंत, बहुत सारे पंडित के लिए दाढ़ी पेट तक लटकती रहती है। तो वह दाढ़ी पेट तक लटकने से क्या होगा, सिर्फ 4 एकमुश्त दाढ़ी रख, क्योंकि एकमुश्त से ज्यादा जितनी दाढ़ी लंबी होगी अकल घटती जाएगी। ये हकीमों तबीबों का तजर्बा है। और जितनी जितनी दाढ़ी बढ़ेगी अकल उतनी घटेगी। ये हमारा भी जिंदगी का मुख्तसर सी जिंदगी का एक तजर्बा है कि जितने लोगों की दाढ़ियां मैंने लंबी देखी है उतना ही उसको मैंने अहमक देखा है, नादान देखा है, उसको मैंने बेवकूफ देखा है। क्योंकि ये हमने 40 साल पहले किताबों में पढ़ा था कि लंबी दाढ़ी वाला अहमक और बेवकूफ होता है। और आगे चलने के बाद जब मैंने हदीस पाक का मुताला किया तब पता चला कि बुजुर्गाने दीन और बिलखुसूस इमाम आज़म तो सारे इमाम के सरदार, सबसे बड़े आलिम, सबसे बड़े मुत्तकी और सबसे ज्यादा दुनिया में जिसकी फिक्र के फॉलोवर है, उस इमाम आज़म ने दाढ़ी के बारे में कहा एकमुश्त दाढ़ी उसके आगे काट लेना चाहिए ताकि आदमी की अक्ल ना घटे, अक्ल मजबूत रहे। क्योंकि एकमुश्त दाढ़ी रखना ही ये वाजिब है, इसके आगे दाढ़ी बढ़े तो काट लेना चाहिए ताकि अकल सलामत रहे, वरना दाढ़ी बढ़ेगी और अकल घट जाएगी। दाढ़ी है अल्लाह पर यकीन नहीं है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी मूंड लेते तो, क्योंकि दाढ़ी मूंड लेना ये तुझे काफिर नहीं बनाएगा, मगर अल्लाह पर यकीन कमजोर हुआ तो काफिर हो जाएगा। इसलिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, ईमान जरूरी है, पुख्ता ईमान की पुख्तगी जरूरी है। इस दोनों तकाबुल की बात मैं कह रहा हूं, ईमान और दाढ़ी, वरना नहीं तो दाढ़ी रखना वाजिब है। बाज़ नौक़े निगाह से दाढ़ी करना हराम है, दाढ़ी रखना इस्लाम की अलम पहचान है, शार है। लेकिन जहां ईमान और दाढ़ी का तकाबुल होगा कि ईमान कमजोर है, दाढ़ी नाफ तक लटकी हुई है, उससे बेहतर था कि दाढ़ी तुम मूंड लेते, मगर अल्लाह पर यकीन पुख्ता होगा। अल्लाह रोज़ी देने वाला अल्लाह, रोज़ी देने वाला अल्लाह, इज्जत देने वाला अल्लाह, जलील करने वाला अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, मौत देकर दोबारा जिंदा करके हिसाब लेने वाला अल्लाह। जब ये यकीन पुख्ता होगा तो वो यकीन तुम्हें जन्नत दिला देगा। इसलिए कि यकीन से बढ़कर कोई दौलत नहीं। यकीन का मतलब ईमान, और क़यामत के करीब जो चीज दुनिया से उठा ली जाएगी वो यकीन है कि आदमी के सर पे दाढ़ी पगड़ी रहेगी, सर पे पगड़ी टोपी रहेगी, चेहरे पे दाढ़ी रहेगी, मगर दिल में ये बात रहेगी अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर चोरी नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ये गुनाह नहीं करूंगा तो पैसा कहां से मिलेगा, अगर मैं ग्रुप में लड़ा करके अगर मैं पैसा नहीं लूं, सीधी पैसा न उठाऊं, ये घर कैसे बनेगा, ये कैसे जमा होगा। यकीन दुनिया से उठा लिया जाएगा तो लोग कपड़ा छाड़ते रहेंगे, दाढ़ी रखते रहेंगे, पगड़ी पहनते रहेंगे और साफ मूंछ तरस मुंडवाते रहेंगे, मूंछ रखते रहेंगे। जब यकीन ही नहीं है इसका कोई वैल्यू नहीं है। इस्लाम इस पे जोर देता है बोलो मैंने
اللہ پر ایمان لایا میرا رب مالک خالق رازق ہے اور اسی پہ جم جا، یہ جم جانا تیرے دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، قیامت میں بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو ایمان پختہ ہونا چاہیے، وہ ڈریس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، پنجابی پہنے کے جبہ پہنے یا سب آپ صاحب پائجامہ کے نام پہ ٹروزر پہنے، اور آج کی تاریخ میں چونکہ پینٹ اور شرٹ کسی یہودی کسی نصرانی کسی مشرک کی علامت نہیں رہ گئی ہے، ایک جنرل سا لباس ہو گیا ہے، تو جو پنجابی اور جبہ میں بے یقینی رہے کہ نہیں جھوٹ بولیں گے تو بچہ مر جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ تو پینٹ پہن، تو شرٹ پہن اور تو داڑھی مونڈ لے اور وشواس کر کہ اللہ سے سودا کرنے والا خسارے میں نہیں رہتا ہے، میرا بچہ مر جائے میں جھوٹ کبھی نہیں بولوں گا۔ تو یقین کر کے دے اور تو بولے گا کہ اللہ رب العزت پہ یقین کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا ہے۔ وہ نوجوان اللہ کے ڈر سے قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے انہوں نے لولی لنگڑی اپاہج گونگی سے نکاح کی شرط قبول کر لی، قیامت نظر میں تھی، آخرت کا عذاب نظر میں تھا، آخرت کا 50,000 سال کا ایک دن یہ نظر میں تھا، ہماری نظر میں یہ ہے کہ چلو اللہ معاف کر دے گا۔ اسی وجہ سے آج آدمی بہت بڑی بات نہیں بول پاتا ہے، دنیا کے لیے اینکسس ہے، دنیا کے لیے سینسیٹیو ہے، دنیا کے لیے بڑا عقل مند ہے، آخرت کے تعلق سے بالکل کمزور فارمولہ ہے، نہیں چلو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، the wise is one، عقل مند ہے وہ جو اپنے نفس کو دباتا رہے، نفس کو مارتا رہے، نفسانی خواہشات کو مٹاتا رہے، وعمل لما بعد الموت، مرنے کے بعد جو کچھ ہوگا اس کے لیے وہ عمل کرتا رہے، جنت کے لیے عمل کرتا رہے، وہ عقل مند ہے۔ اور حضور کہتے ہیں والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ، بے وقوف ہے وہ جو اپنے نفس کی غلامی کرے، نفس کی پیروی کرے، نفس جو کہے شراب شباب جوا جھوٹ یہ کھائیں وہ کھائیں، ایسے چلیں ویسے رہیں، ایسے ننگا ناچ کریں، 3 گھنٹے سنیما ہال میں بیٹھ کے فلمیں دیکھیں اور روزانہ ڈبل شو دیکھیں، اور مسجد میں 5 منٹ اگر تقریر لیٹ ہو گئی امام صاحب کے نکالنے کا پلان بنائے، اور باہر ریلوے اسٹیشن پر 1 گھنٹے تک ٹرین کے انتظار میں رہے، کوئی نہیں جاتا کہ مار دیں گے کاٹ دیں گے ریلوے ماسٹر کو مار بھگا دیں گے، کوئی نہیں بولتا، وہاں 2 گھنٹے 3 گھنٹے ٹرین لیٹ ہو جائے، کسی کی نانی مرے کہ صاحب وہ جی ایم کو فون کرے، صاحب ریجنل مینیجر کو فون کرے کہ صاحب ٹرین کیوں لیٹ آئی، میں پٹری اکھاڑ دوں گا، کوئی کسی کی نانی مرے کہ وہ بولے۔ مگر جمعہ کے دن اگر آدھا گھنٹے کی تقریر میں 5 منٹ کا اضافہ ہو گیا، اب امام صاحب کو عصر سے پہلے نکالنے کی دھمکی مل رہی ہے، اگر فجر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی قرات ہو گئی، اگر والضحیٰ کی جگہ سورہ نبا پڑھ ڈالا تو اب خیریت نہیں، اس کی عصر سے پہلے اس کی چھٹی ہو جائے گی۔ ٹیچر کلاس کا آدمی بھی امام کو بھگانے کی بات کرتا ہے، چونکہ سب سے زیادہ کمزور اسی امام کو وہ آدمی سمجھتا ہے، اس کے پاس کوئی یونین نہیں ہے، اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے، اس لیے جو چاہو سو کہہ دو، صاحب بورا سینے والا، چپل سینے والا، صاحب پھٹا ہوا پینٹ سینے والا، صاحب سڑک کے کنارے کادا اور لہسن اور پیاز اور کھیرا اور ادرک اور لہسن اور کھیرا بیچنے والا، یہ بھی کہتا ہے کہ امام صاحب کو مغرب سے پہلے نکلوا دیں گے، چونکہ امام صاحب کو کمزور سمجھتا۔ اگر امام صاحب 10 نوجوان مولانا مل جائے اور جہاں دیکھے چائے کی دکان پہ، پان کی دکان پہ، کسی کی شادی کی محفل میں ولیمہ کھاتے ہوئے یا جنازے میں مردے کو دفن کرنے میں، قبر کھودنے میں دیر ہے، اب لوگ بیٹھے ہیں، وہاں کوئی آدمی برائی کے خلاف نہیں بولتا ہے، سب لے دے کے مولانا کے خلاف، جلسہ کے خلاف، مفیر صاحب کے خلاف، خانقاہ کے خلاف، تقریر کے خلاف یہی مشورہ دیتا ہے۔ سماج میں لوگ زنا کر رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، لوگ سود کھا رہے ہیں، کوئی نہیں بول رہا ہے، کسی کی لڑکیاں کافیوں کے ساتھ بھاگ کے خاندان کی ناک کٹوا رہی ہے، کوئی نہیں بول رہا ہے، میں اس کے گھر میں شادی میں نہیں جاؤں گا، قبرستان میں یہ سب تبصرہ نہیں ہے، تبصرہ کس کا ہے؟ یہ اذان مؤذن کھا کھا کے موٹا ہو گیا، وہ امام صاحب کھا کھا کے موٹا ہو گیا، یہ مولانا صاحب کو 50,000 نذرانے کیوں ملتا ہے؟ میرا بیٹا انجینئر ہے تو اس کو تو سالانہ پیکج 4 لاکھ کا ہے، وہ 4 لاکھ کے پیکج کو جوڑ دیں تو 50,000 مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ امام صاحب ایک رات میں مولانا صاحب آیا، 2 گھنٹہ تقریر کیا، 50,000 لفاف لے کے چلا گیا، یہ برداشت نہیں ہوگا، یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، جلسہ مٹا دیں گے، جلسہ ختم کر دیں گے، ہم تقریر نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ٹیچر کلاس کا آدمی 1400 سال سے لوگ
کہہ رہا تھا ہم اذان مٹا دیں گے، نماز مٹا دیں گے، تقریر مٹا دیں گے، مولانا کو مٹا دیں گے۔ تمہیں معلوم ہے آج سے 100 سال پہلے مولانا 1 لاکھ تھا تو آج کئی لاکھ مولانا ہو گیا۔ 100 سال پہلے مسجدیں کئی ہزار تھی تو آج کئی لاکھ مسجدیں ہو گئی۔ پہلے تقریر جمعہ میں ہوتی نہیں تھی، آج آدھا 1 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے۔ پہلے جلسہ ہوتا نہیں تھا، آج جلسے ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ تو تمہارے ناچنے کودنے سے جلسہ بند نہیں ہوگا، اذان ہوتی رہے گی چاہے ایک نمازی مسجد میں آئے یا نہ آئے، جمعہ کا خطبہ ہوتا رہے گا چاہے کوئی نیک بنے نہ بنے، اسی طرح تقریر ہوتی رہے گی، واز ہوتا رہے گا جب جب دنیا رہے گی۔ نہ اذان رکے گی، نہ واز رکے گا، نہ مدرسہ رکے گا، نہ تقریر رکے گی۔ میں بتاؤں گا تقریر کے آخری حصے میں یہ جو ہندوستان کے چند خبیث مردود ناچ رہے ہیں، کود رہے ہیں، ہمارے پیغمبر کے خلاف جو بول رہے ہیں، 2 روٹی کمانے کھانے کے لیے اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے تو آسان طریقہ جان لیا ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں کا یہ جاہل بھائی آسان طریقہ ہے، امام صاحب کو نکالو، امام کے خلاف بولو، ولیمہ میں، جنازے میں، صاحب ریلوے اسٹیشن پہ فجر کی نماز پڑھ کے چائے کی دکان میں بیٹھ کے، ابھی فجر کی نماز پڑھ کے باہر نکلا ہے، چائے کی چسکی کے ساتھ امام کی غیبت شروع ہے۔ شرابی کے خلاف بولو، زناکار کے خلاف بولو، جو جوا کھیلتا ہے اس کے خلاف بولو، جس کے گھر میں کوئی نمازی نہیں اس کے خلاف بولو، یا جوا کھیلنے والے کے بیٹی کی شادی میں میں نہیں جاؤں گا، یا سود کھانے والے کے بیٹے کے ولیمے میں حرام دانہ کھانے نہیں جاؤں گا، یہ بول۔ مگر یہ انسان بڑا عقلمند ہے، ڈر لگتا ہے چونکہ وہ چور ہے، سماج کا پردھان ہے، وہ سانسد ہے، وہ مکھیا ہے، وہ بدھایک ہے، وہ سماج کا زمیندار ہے۔ اگر یہ سن لیا کہ فلاں چائے کی دکان پہ بول رہا تھا فلاں زمیندار کے خلاف، یہ 2-4 تماچا مار کے چہرہ لال کر دے گا، پھر نانی مرے کی کبھی شکایت کرے گا، کیونکہ یہ مولانا صاحب کمزور ہے اسی لیے سے سب غیبت کرتا ہے۔ لیکن جہاں 5 مولانا مل کے یونین بنایا اور جہاں پتا چلا کہ ایک بڈھا چائے کی دکان پہ امام کے خلاف بول رہا تھا، وہ راستے میں جہاں گردنیاں دیا 2-4 فائٹ مارا یہ 5 جوان امام، پھر کسی بڈھے کی نانی مرے کی وہ مسجد سے باہر نکل کے فجر کے بعد وہ شکایت کرے گا۔ مگر یہ کام کوئی مولانا کرے گا نہیں، اس لیے نہیں کرے گا کہ مولانا فرعون کا وارث نہیں ہے، مولانا مصطفیٰ کا نائب ہے۔ ہمارے پیغمبر گالی سن کے بھی دعائیں دیتے تھے، اس لیے پیغمبر کا یہ نائب تمہاری گالی سن کر تیرے جہنمی ہونے کی بددعا نہیں کرتا، کہتا اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المسلمین، سارے مسلمانوں کو معاف کر دے، اس لیے کہ مصطفیٰ کا نائب ہے، تیری گالی سن کے بھی تیری جنتی ہونے کی دعا کرتا ہے۔ یہ عالم ہے، یہ مصطفیٰ کا نائب ہے، یہ نائب رسول ہے، یہ نائب پیغمبر ہے۔ اس لیے گالیاں سننے کے بعد جواب گالی سے نہیں دیا جاتا ہے، جواب دعائیں ہدایت سے دی جاتی ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے، گالیاں سن کے دین کا کام کرنا یہ بزرگوں کی سنت ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، اسی طریقے پہ چلتے ہیں، ورنہ یہ بھی جوان آدمی ہے، یہ بھی موقع پا کے 2-4 فائٹ گرما سکتا ہے، لیکن نہیں، جوان رہے، غصے پہ کنٹرول رہتا ہے۔ میں عام جاہل کی طرح تو ہوں نہیں، میں مولوی ہوں، میں حدیث قرآن پڑھا ہوں، اس لیے ہمیں سب کا سننا ہے، ٹیچر کلاس کا، غریب کا، مزدور کا، سب کا سننا ہے، کرنا وہی ہے جو قرآن اور حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب ذرا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیے جو بات کہنے کے لیے میں نے یہ ساری باتیں بتائی، یہ آدمی عقل مند ہے اور آخرت کے بارے میں اتنا بے وقوف یہ احمق ہو جاتا ہے کہ چلیے وہ اللہ مالک ہے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف، ہاں اللہ تو مالک ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تو 99 قاتل کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العزت تو بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کر دیتا ہے، معاف تو کرے گا، اللہ معاف کرنا چاہے گا تب نا، اللہ چاہا کہ وہ 99 آدمی کا قاتل جنت چلا جائے، اللہ نے ایک راستہ نکال دیا نیکوں کی ملاقات کا، تو اللہ نے اس کو ایک ہیلا، ایک ذریعے کے تحت اللہ نے معاف کر دیا۔ تو اللہ جس کو عذاب دینا چاہتا ہے تو معلوم ہے، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، اُذِّبَتْ امرأة فی ہرۃ، بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے، جو آپ کے نزدیک کوئی گناہ نہیں ہے،
حضور فرماتے ہیں کہ ایک عورت بلی کے معاملے میں اس کو عذاب دیا گیا، بلی کے معاملے میں عذاب دیا گیا۔ کیا عذاب دیا گیا؟ کہ بلی کو باندھ کے وہ رکھی، نہ اس کو چھوڑی کہ یہ باہر جا کے حشرات الارض میں سے کیڑا مکوڑا کھا کے یہ جان بچائے، یا کہیں جا کے کنویں کے پاس پانی چاٹ کر کے پی کر کے جان بچائے۔ نہیں، وہ عورت اس بلی کو باندھ کے رکھی، نہ کھانا دیا نہ پانی دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی۔ مصطفیٰ کہتے ہیں وہ عورت جہنمی، اس کو عذاب دیا گیا، اس سے بعد عذاب دیا گیا، وہ جہنمی۔ بلی کے معاملے میں اللہ پکڑ لے، بلی جانور ہے، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کو باندھ کے رکھنے کے جرم میں اللہ اس کو جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے۔ اسی بخاری شریف میں ایک حدیث پاک آیا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، میں نے ایک شخص کو دیکھا جو جنت میں ٹہل رہا تھا۔ میں یہ باتیں اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں چونکہ ہم لوگ اپنی کھوپڑی پہ وشواس کرتے ہوئے جو من میں آتا ہے وہی فیصلہ لیتے ہیں کہ نہیں صاحب ہم جو سوچ رہے ایسا ہو جائے گا، ایسا اللہ معاف کر دے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا لگا دیں گے تو ویسا ہو جائے گا۔ نہیں، ایسا ویسا ہو جائے گا ہم نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے اس بارے میں، صحابہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، تابعین کیا بولتے ہیں اس بارے میں، ائمہ مجتہدین کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اپنی عقل پہ اعتماد نہ کیا جائے، اللہ کی وحی پر اعتماد کیا جائے، اس وحی کی تشریح و توضیح جو حدیث کی صورت میں ہے اس پر اعتماد کیا جائے۔ اور حضور کے پاس اللہ نے اتنی عقل مصطفیٰ کو دی ہے کہ قیامت تک جتنے لوگ پیدا ہوں سب ہوں، سارے دانشور، مفکر، محقق، مدبر، سائنٹسٹ، پروفیسر، اوریٹر، جتنے بھی لوگ پیدا ہوں سب کی عقل ایک طرف، حضور کی عقل سے وہ رشتہ نسبت بھی نہیں ہے جو نسبت ایک قطرہ پانی کو سمندر سے ہوتی ہے۔ وہ اللہ نے محبوب کو جو حسن دیا ہے، جو عقل دیا ہے، جو حضور کو علم دیا ہے، اس علم کا رشتہ ناتا سمندر کے ایک قطرے کو جو سمندر سے نسبت ہے وہی نسبت دنیا کے تمام لوگوں کے علم اور عقل کو مصطفیٰ کے علم، مصطفیٰ کی عقل سے وہی نسبت ہے۔ یہ پاکستان کا مفتی طارق مسعود بولتا ہے یہ خبیث کے مصطفیٰ امی تھے، اور اپنے حساب سے لوگوں نے پکڑ کی تو اب امی کی الگ الگ ڈیفینیشن وہ کر رہا ہے، مگر پہلے اس کی بیان کا تیور بول رہا تھا۔ یہ پیغمبر اعظم کو ان پڑھ ثابت کرنا چاہ رہا ہے، پیغمبر اعظم کے عیب کو ثابت کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ لفظ امی کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی سے نہیں پڑھا ہوا، یعنی بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے، بغیر کسی کے پڑھائے ہوئے۔ لفظ امی حضور کا عیب نہیں ہے بلکہ حضور کی صفت ہے کہ دنیا کے لوگ بڑے بڑے استاد اور معلم کے پاس جا کے پڑھتے ہیں پھر بھی اتنا علم نہیں ملتا، مگر اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات میں سب سے زیادہ علم دیا ہے، اور حضور کو کسی آدمی کے سامنے جا کر علم سیکھنے کا محتاج نہیں بنایا ہے کہ مصطفیٰ کائنات کے سردار ہے، یہاں تک کہ جبرائیل امین کے بھی سردار ہے۔ وہ جبرائیل امین جب مصطفیٰ پہ وحی لے کر آئے تو حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، یعنی کہتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ جناب جبرائیل امین سے پڑھنا نہیں چاہتے تھے، جب جا اقرا بسم ربک الذی خلق اپنے رب کے نام سے پڑھیے مصطفیٰ پڑھنے لگے تاکہ دنیا جانے الرحمن علم القرآن، مصطفیٰ کا استاد کوئی صحابی کوئی آدمی نہیں، مصطفیٰ کا استاد مصطفیٰ کا پیدا کرنے والا خدا ہے۔ یہ لفظ امی ہونا مصطفیٰ کا عیب کی میری کوالٹی ہے کہ بغیر کسی آدمی کے سامنے پڑھے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا علم مصطفیٰ کے پاس ہے، اتنا بڑا علم مصطفیٰ کے پاس ہے کہ آج دنیا کی عقل حیران ہے۔ امریکہ کا ایک ارب کھرب پتی تھا جان ڈی راک فیلر، اس کی عمر تھی 43-53 سال کی عمر میں وہ مرنے لگا، کھربوں دنیا کا پہلا کھرب پتی، the first billionaire of the world،
دنیا کا سب سے پہلا کھربپتی جان ڈی راکفیلر امریکہ کا. آج تو بہت سارے کھربپتی ہیں, ٹاٹا, برلا, جندل, متل, یہ وہ فلاں چلاں, امبانی, اڈانی, سارے لوگ ارب پتی ہیں. مگر آج سے بہت دن پہلے ایک اکلوتا کھربپتی دنیا کا تھا, جان ڈی راکفیلر. 53 ایئرز میں جب مرنے لگا, زندگی سے مایوس ہو گیا, ڈاکٹر نے جواب دے دیا. تب بندہ سوچا کہ اب تو مرنا ہے, مرنے سے پہلے اب جب مرنا ہی ہے تو کرنا کیا ہے. دولتوں کے حصے کرنے شروع کی, میڈیکل ایکسپرٹ کی ٹیم کو بنایا کہ تم نئی نئی بیماری پہ تحقیق کرو, اس کا علاج دریافت کرو, ہماری دولت کا 1 کروڑواں حصہ تیری تنخواہ اور تیری مینٹیننس پہ خرچ ہوگا. ایک ہاسپٹل کھلوایا, جتنے غریب, مسکین, معذور, عام آدمی ہیں اس کا علاج ہوگا. میری پراپرٹی کے اس بزنس, اس ونگ کا کھربوں روپیہ اس میں خرچ ہوگا. مرنا ہی ہے تو اب صاحب غریبوں مسکینوں میں خیرات شروع کیا, راشن کے کٹ بھیجنے لگے, میڈیکل کی ٹیم بیٹھا دیا, خطرناک بیماری کا علاج ڈھونڈو, اسکول کھول دیے, ہاسپٹل کھول دیا تاکہ غریبوں کے بچے پڑھیں, غریبوں کے بچوں کا شاندار علاج اس ہاسپٹل میں ہو. غریبوں مسکینوں کے لیے پراپرٹی وقف کرنا شروع کیا. مرنا تو ہے ہی, چلو کچھ اچھا کام کر کے مرے, صدقات کرنا شروع کیا. 2-4 مہینے کے بعد ادھر وہ خیرات کر رہا تھا کھربوں روپیہ, ادھر اندر کی بیماری دور ہو رہی تھی. 3-4 مہینے کے بعد جب ٹیسٹ کروایا تو فری فرام ڈیزیز, بیماری سے آزاد ہو چکا تھا. اب بیماریاں, جس بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اب تم وہ بیماری نہیں ہے, تم بالکل بھلے چنگے شفایاب ہو گئے, یعنی کینسر جو تھا جس کی وجہ سے مر رہے تھے تم, وہ بیماری ختم ہو گئی. اب جب کو لگا کہ بیماری ختم ہو گئی تو اس نے ساری دنیا کو بتایا کہ صرف دوائی سے بیماری کا علاج نہیں ہوتا ہے, صدقات و خیرات سے بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے, صدقات و خیرات سے بھی بیماری کا علاج ہوتا ہے. یہ پیسہ والے پیسے کی زبان جاننے والا, یہ سائنسداں وگیان کی زبان, ریسرچ کی زبان, پونڈرنگ کی زبان, کنٹمپلیشن کی زبان, ریسرچ کی زبان, ڈسکور کی زبان, شوق اور چنتن کی زبان جاننے والا, وہ صدقات و خیرات کی طاقت کا کیا اندازہ کر پائے. لیکن جان ڈی راکفیلر نے جب کہا میرا پرسنل تجربہ ہے کہ صدقات و خیرات سے, چیریٹی سے خطرناک بیماری سے شفا ملتی ہے, ساری دنیا کے بارے کہ میرا پرسنل تجربہ ہے, تو معلوم ہے اسلامی دنیا سے آواز آئی, جان ڈی راکفیلر جو تیرا پرسنل تجربہ, ذاتی ایکسپیریمنٹ ہے تیرا کہ صدقہ میں طاقت ہے اور غریبوں فقیروں کی خدمت کرنے سے خطرناک بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, جو تم نے آج تجربے سے حاصل کیا ہے, کیا تم نے کبھی غور کیا کہ میرا پیغمبر 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان سے جہاں مرنے جینے کا لاکھوں کروڑوں قانون دیا تھا, وہی صدقات و خیرات کا مہر بتاتے ہوئے میرے پیغمبر نے کہا تھا داؤ مرضاکم بالصدقہ, میرے پیغمبر نے کہا تھا مریضوں کا علاج صدقہ کر کے کروایا کرو, اور حضور نے کہا تھا حسنوا اموالکم بالزکات, زکات دے کر اپنے مال کو مضبوط قلعے میں بند کر لو, یعنی نہ کوئی پولیس, نہ کوئی فورس, نہ کوئی تالا, بلکہ زکات دے سے مال محفوظ رہے گا. اور صدقات و خیرات کر داؤ مرضاکم, اپنے بیماروں کا علاج صدقہ کر کے کیا کرو. تو آج جب دنیا نے جب اس بات کو سنی تو پتا چلا جہاں جان ڈی راکفیلر اور بڑے بڑے سائنسدانوں نے آج چیریٹی کا مہتو مانا ہے, یہ مہتو وہی ہے جو مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے صدقہ کو علاج کا ذریعہ بتایا ہے. تو آج سائنسدانوں نے کہہ دیا مصطفیٰ سچے, مصطفیٰ کی بات سچی, ہمارا تجربہ بولتا ہے کروڑوں روپے سے وہ شفا نہیں ملتی جو صدقات و خیرات سے شفا دی جاتی ہے.